یہ جو حافظ لوگ تراویح کی اجرت لیتے ہیں نا، یہ حرام ہے، خوب سمجھ لو. تراویح کی اجرت لینا حافظ کے لیے حرام ہے. مفتی ظفر علی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر ان کا تراویح کے بارے میں جو اجرت کا فتویٰ ہے 100% سے بھی زیادہ غلط ہے. جیسے وہ اسٹرابری کو ناجائز کہتے ہیں نا، یہ فتویٰ بالکل کالعدم ہے. اسٹرابری کے ناجائز کیا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو جیسے حضرت مفتی ظفر علی صاحب جو انتہائی قابل احترام ہیں، وہ اسٹرابری کو مکروہ یا ناجائز کہنے والا فتویٰ ان کا اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. ان کی ایک رائے بھی نہیں کہہ سکتے، بس ویسے ہی ایک ان کے جذبات ہیں. ٹھیک ہے نا، اسٹرابری کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ عجیب سی شکل والی یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے. تو ایسے ہی وہ جو کہتے ہیں کہ تراویح پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، یہ بھی ان کے کیا ہیں، جذبات ہیں. اس کو کوئی بھی نہیں مانتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل حافظوں نے ان کے فتوے کو بنیاد بنا کر تراویح کو ایک بہترین بزنس بنا لیا ہے. بارگیننگ ہوتی ہے، کتنے دے گا بھائی، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ رہا یہ مسئلہ کہ تراویح پڑھنے والے کو اجرت یعنی ہدیہ دے سکتے ہیں، پڑھانے والے کو ہدیہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو ہدیہ کسی کو بھی کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہدیہ ہو، اجرت نہ ہو. اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے یا اجرت ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ جس سے آپ نے مسجد میں تراویح پڑھوانی ہے اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ ہماری مسجد میں تراویح پڑھانے پر آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ حیران ہوگا کہ بھائی یہ میں فری میں پڑھاؤں ہے، پورا قرآن ختم کراؤں فری میں. تو ان کو بتائیں کہ فری میں نہیں ہے، آپ کو اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا، ثواب. اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہمارے ہاں ہدیے دینے کا بھی معمول، پہلے اس کو مایوس کر دیں. بالکل جیسے میں نے پڑھوائی تھی اپنی مسجد میں تراویح، میں چند سال پہلے میری طبیعت خراب تھی تو میں نے کسی اور کو بلایا تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہماری مسجد میں واقعی ہدیے نہیں ملتے، اور واقعی نہیں ملتے. اتنے پکے ہیں ہمارے نمازی کہ وہ واقعی امام کو ہدیہ نہیں دیتے. اچھا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھاؤ. تو میں نے کہا کہ ہماری وہ سمجھ رہا تھا مذاق کر رہے ہیں نا. میں نے کہا واقعی نہیں ملتا. جیسے وہ ایک آدمی نے کتا گھر میں آیا نا، بھونک رہا تھا، تو مہمان ڈر گیا کہ یار یہ کتا مجھے کاٹ نہ لے. نہیں، سوری، وہ ایک آدمی نے کسی شخص کو دعوت دی اور کہا کہ کبھی ہمارے ہاں بھی آؤ اور دال روٹی کھا لیا کرو. تو لوگ اکثر دعوت دیتے ہیں نا کہ یار کبھی ہماری بھی دال روٹی. مقصد دال روٹی نہیں ہوتی، مقصد ہوتا ہے کہ اچھا کھانا. اس کو اپنے غریب خانے سے، ڈیفینس کے گھر کو بھی لوگ غریب خانہ کہتے ہیں، دال روٹی کہتے ہیں. تواضعاً یہ چلا گیا کہ بھئی دال روٹی کہہ رہے لیکن ملے گا تو قورمہ نا. گیا تو دال روٹی ہی سامنے رکھی ہوئی تھی. بڑا پریشان ہوا. اتنے میں ایک اور مہمان آیا تو میزبان کا کتا اسے دیکھ کے بھونکنے لگا. میزبان کا کتا اسے دیکھ کے کیا کرنے لگا، بھونکنا. تو میزبان نے کتے سے کہا کہ چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو اس مہمان نے کتے سے کہا کہ چپ ہو جا ورنہ واقعی میں توڑ دے گا یہ. ہم تو کہتے ہیں نا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف ڈرانا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، دھمکی دینا. تو اس نے کہا یہ جو کہتا ہے اس سے حقیقت ہی مراد ہوتی ہے، مجازی معنی مراد نہیں ہوتا. یہ توڑے گا کیونکہ اس نے دال کا کہا تھا تو دال ہی لا کے رکھی ہے. تو آپ حافظ کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں تراویح کی اجرت نہیں دی جاتی اور ہمارے ہاں لفافوں کی شکل میں ہدیے بھی نہیں دیے جاتے. وہ پھر ایک دم کہے گا مجھے اتنی محنت پہ کیا ملے گا؟ کیا کہنے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. پھر بھی اگر پڑھاتا ہے تو ٹھیک ہے. پھر کوئی اپنی خوشی سے کسی کو بھی ہدیہ دینا چاہے تو اس پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ ہدیہ. اس کو پہلے مایوس کر دیں تاکہ اس کے دل سے لالچ ختم ہو جائے. اس کے دل میں اگر لالچ ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. اور جب امام ہی کی نیت خراب ہو تو آگے مقتدیوں کی نماز پہ کیا اس میں برکت ہوگی؟ ظاہر ہے امام تو انجن ہوتا ہے نا، انجن ہی خراب ہو تو ڈبے تھوڑی چلیں گے. چائنا کا انجن ہے تو پیچھے ڈبے جاپان کے لگا دو بھلے. کیا خیال ہے؟ گاڑی میں، ٹرین میں انجن چائنا کا لا کے لگا دیا اور ڈبے کس کے لگا دیے؟ جاپان کے. تو وہ جاپان کے لحاظ سے سپیڈ نہیں مارے گی، وہ چائنا کے حساب سے چلے گی. بلکہ وہ انجن جلدی خراب ہو جائے گا کیونکہ وہ جاپان کے ڈبوں کو کھینچنے کی طاقت نہیں رکھتا. سمجھ رہے ہو؟
تو اس لیے